جس نے کہا تھا 1000 سال تک رہنا ہے انڈیا میں، 150 سال کے اندر بوریا بستر سمیٹ کے وہ بھاگا۔ ہندوستان رہا، مسجدیں رہی، مدرسہ رہا، جلسے رہے۔ پہلے 5 کروڑ تھے اور آج 40 کروڑ کی تعداد میں کلمہ پڑھنے والا ہندوستان میں موجود ہے۔ کبھی نروس مت ہونا، اسلام کا وہ پہلا دن جس دن ایک کلمہ پڑھنے والا نبی کے ساتھ ہوا، ان کی بیوی ہوئی، ان کا غلام ہوا، مولا علی ہوئے، صدیق اکبر ہوئے، 4 لوگ قافلے میں شریک ہوئے، دشمنی بڑھنے لگی۔ 3 سال میں 40 لوگ ہوئے، دشمنی بڑھنے لگی۔ مکہ میں اسلام تھا، دشمن مکے میں تھا۔ اسلام مدینے میں گیا، دشمن مدینے میں بڑھ گیا۔ مکہ مدینہ سے اسلام باہر نکلا، اسلام کا دشمن پھیل گیا۔ اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کافروں کا منصوبہ تیار ہوا، مار دیں گے، کاٹ دیں گے، سولی پہ چڑھا دیں گے۔ مگر کوئی بتا تو دے کہ دشمنی بڑھتی گئی تو اسلام کبھی ڈیمیج ہوا۔ 1 لاکھ تھا، گھٹ کے 50,000 ہو گیا۔ 2 کروڑ تھا، گھٹ کے 1 کروڑ ہو گیا۔ 10 کروڑ تھا، تحریک بڑی، دشمنی بڑی، گھٹ کے 5 کروڑ ہو گیا۔ 1,500 سال کی تاریخ بتاتی ہے دشمنی بڑھتی گئی، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 4 کروڑ تھے، 40 کروڑ ہو گئے۔ دشمنی بڑھی، 40 کروڑ تھے، 80 کروڑ ہو گئے۔ دشمنی بڑھی، 80 کروڑ تھے، 100 کروڑ ہو گئے۔ دشمنی بڑھی، 100 کروڑ تھے، 150 کروڑ ہو گئے۔ آج 150 سال کے اندر ہزاروں دشمنوں کی موجودگی میں مسلمانوں کا بڑھتا قدم بتاتا ہے کہ اسلام ڈیمیج ہونے نہیں آیا ہے، اسلام محدود ہونے نہیں آیا ہے۔ جب جب دشمنی بڑھتی جاتی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آج کے حالات اسلام کے فیور میں ہے، اسلام کی حمایت میں ہے۔ یہ 2-4 لچے لفنگے گالی دیں گے اور 2-4 چند لوگ دشمنی کریں گے، یا جتنی گالی دیں گے اتنے عام پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ اسلام کی طرف ہوتی جائے گی، مخالف بڑھتے جائیں گے، مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آج 150 کروڑ نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے۔ محمد احمد، محمد قمر، محمد سمر، محمد احسن، یہ 150 کروڑ یعنی 1.5 ارب لوگوں کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے۔ یہ محمدی فوج بتا رہی ہے جب 4 لوگ تھے اس وقت تم اسلام کی عمارت کو ڈیمیج نہ کر سکے، ابھی تو 150 کروڑ کی فوج موجود ہے۔ ہم صرف اسی لیے ڈیمیج ہو رہے ہیں کیونکہ میری مسجدیں ویران ہیں، میری ماں بہن ویران ہے، میرا جوان ویران ہے، میرا سماج اجڑا ہوا ہے۔ سارا کام عقیقہ، ختنہ، ولیمہ، شادی بیاہ سب کافروں کی طرز پہ ہو رہا ہے۔ میرا جینا مرنا، میرے گھر کے سارے احوال ان کافروں کی طرح ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کافروں کا حوصلہ بلند کر دیا ہے، ورنہ جس دن یہ مسلمان مسجدوں کو آباد کرے، جلسے کو آباد کرے، خانقاہ کو آباد کرے، شادی بیاہ، عقیقہ، ختنہ سارا کام سنت کے مطابق کرے، جس دن مسجدیں آباد ہوئی، مدرسہ آباد ہوا، اس کے گھر میں سنتوں کا غلبہ ہوا، تو پھر کیا ہے؟ یہ کافر جو چھپکلی کا پجاری ہے وہ ہمیں آنکھ نہیں دکھا پائے گا۔ اگر مقابلہ ہوگا اس سے میرا تو چھپکلی اس کی مدد کو آئے گی، سانپ اس کا مدد کرے گا، اس کا بندر اس کی مدد کرے گا؟ نہیں، بندر کا پجاری کیا بندر اس کی مدد کرے گا؟ جو خدائے واحد کا پرستار ہے، اس کی دھمک سے دنیا کل بھی ہلی ہے، آج بھی ہلے گی۔ اگر جنگ ہوا تو چھپکلی کا پرستار مغلوب ہوگا، خدائے واحد کا پرستار غالب آ جائے گا۔ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، شرط ہے کہ اللہ کا پیغام گھر میں نافذ تو ہو جائے، اللہ کے پیغام پہ عمل تو ہو جائے۔ یہاں تو ہمارا گھر ہی اجڑا ہے، سماج ہی اجڑا ہے، احوال ہی اجڑے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ آسمان سے 5000 فرشتوں کی آمد میری مدد کے لیے ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبھوں کو اپنے گھروں میں اسلامی ماحول لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا زور سے بولیے آمین۔ اللہ تعالی ہم سبھوں کو اپنے گھر کو اجڑنے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء و صالحین کے نقش قدم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر